السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی ڈیموکریٹک حریف کملا ہیرس نے ڈک چینی کی بیٹی کے ساتھ انتخابی مہم چلائی جس نے مشرق وسطی کو تقریباً تباہ کر دیا تھا۔ پولیٹیکو کے مطابق ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم کے دوران ریاستی مشنگن میں تقریر کی جہاں امریکی مسلمان اور عرب سب سے زیادہ گنجان آباد میں ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ بہت سے امریکی مسلمانوں اور عربوں کے دوست اور خاندان مشرق وسطی میں رہتے ہیں، لیکن ہیرس ریپبلکن پارٹی کی سابق رکن کانگریس لیس چینی جیسے جنگی جنون میں مبتلا افراد کے ساتھ مل کر انتخابی مہم چلا رہی ہے۔ واضح ہے کہ ان کے والد نے مشرق وسطی کو تقریباً تباہ کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس مسلم ووٹوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کملا ہیرس نے لیس چینی کا انتخاب کیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت اچھا کام کیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کملا جیت جاتی ہے تو صرف موت اور تباہی ہوگی، میں امن کا امیدوار ہوں۔ سابق رکن کانگریس لیس چینی جو ریپبلکن پارٹی کی ایک اہم شخصیت ہے، انہوں نے 4 اکتوبر کو ہیرس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ ڈک چینی عراق پر امریکی حملے کے دوران امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے معاون کے طور پر خدمات انجام دے چکا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے کہا ہے کہ یوکرین کے قیدی فوجیوں کی واپسی سے انکار کے حوالے سے الزامات جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیف حکومت نے صرف 282 فوجیوں کو واپس لیا، باقی 700 کے قریب افراد اپنے گھر واپس آ سکتے تھے۔ زخاروا نے ماسکو میں آن لائن پریس کانفرنس میں روس اور یوکرین کے درمیان قیدی فوجیوں کے تبادلے کے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یوکرین اس عمل کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی وزارت دفاع نے اس سال 935 یوکرینی فوجیوں کی فہرست تیار کی اور اسے متعلقہ رابطہ دفتر کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیف حکومت نے صرف 282 فوجیوں کو واپس لیا جبکہ 700 کے قریب افراد اپنے گھر واپس جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی حکومت انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیے گئے قوم پرست فوجیوں اور غیر ملکی اجرتی جنگجوؤں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیف حکومت اپنے بھرتی کیے گئے شہریوں میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے۔ زخاروا نے یوکرینی قیدیوں کو ان کی واپسی سے روس کے انکار کے الزامات کے بارے میں کہا کہ روس کی جانب سے یوکرینی میرین کمانڈوز کو تبادلے کی فہرست میں شامل نہ کرنے کے الزامات بالکل جھوٹ ہے۔ ماریا نے کہا کہ ان فوجیوں کو تبادلے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا اور روس نے کبھی بھی تبادلے کے عمل سے دستبردار نہیں ہوا۔ برطانیہ میں 14 سال کی حکمرانی کے بعد جولائی کے انتخابات میں شکست کھانے والی کنزرویٹو پارٹی میں رشی سنک کی خالی کردہ قیادت کی نشست پر سابق وزیر تجارت کیمی بیڈنوف براجمان ہو گئی۔ کنزرویٹو پارٹی کے ممبران کی اکتوبر کے دوران ہوئے انتخابی راؤنڈز کے نتیجے میں جولائی میں مستعفی ہوئے سابق وزیر اعظم رشی سنک کی قیادتی نشست کے لیے امیدوار کا فیصلہ ہو گیا۔ ملک میں 2010 سے 2024 کے دوران حکمران کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے جیمز کیلورلی، ٹام نیگھیڈیٹ اور رابرٹ جیزک کے ساتھ مقابلہ کرنے والی بائیڈنوف نے آج 53,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پہلے 2 مرحلوں میں کلیورلی اور ٹام کے باہر ہونے کے بعد کیمی کے واحد حریف جیزک کو 41,000 ووٹ ملے۔ 44 سالہ کیمی، جن کا پورا نام اولو کیمی اولو فینٹواڈیگو کے بیڈونیک ہے، پارٹی کی پہلی افریقی نژاد لیڈر بن کر تاریخ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے وسطی اور شمالی علاقوں پر کی گئی بمباری میں ایک بچہ سمیت 8 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی سرکاری نیوز ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے وسطی علاقے دیر البلق شہر میں البروج مہاجر کیمپ کے داخلے حصے میں موجود فلسطینیوں کے ایک گروپ کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اس حملے میں ایک بچہ سمیت 6 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اور زخمی افراد کو اقصی شہداء اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے شمالی علاقے جبالیہ پر کوڈ کاپٹر ڈرون سے کیے گئے حملے میں 2 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی کمانڈوز نے لبنان کے شمالی علاقے بیتون سے میری ٹائم اسٹڈیز کے ایک طالب علم کو اغوا کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق خبروں کی ویب سائٹ ایکسیوس نے اسرائیلی عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ میری ٹائم کے طالب علم کو حزب اللہ کی بحری کارروائیوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا گیا۔ لیک شدہ معلومات کے مطابق مغوی طالب علم کی شناخت عماد امہز کے نام سے ہوئی ہے، جو لبنان کے شمالی شہر بیتون میں واقع میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ نامعلوم عسکری فوج اپنے ہتھیاروں اور سامان کے ساتھ بیتون کے ساحل پر اتری اور لبنانی شخص کو اغوا کر لیا۔ لبنانی عسکری ذرائع اور واقعے کی CCTV فوٹیج سے معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن میں 20 سے 25 کمانڈو شامل تھے۔ لبنانی وزیر برائے پبلک ورکس اینڈ ٹرانسپورٹیشن علی حمیہ کا کہنا ہے کہ سمندر کی نگرانی جاری ہے اور ہم تفتیش کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی لبنان میں عبوری فورس
UNIFIL سے رابطہ کریں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا آپریشن اقوام متحدہ کے امن دستوں کے ساتھ مل کر کیا کیا۔ عبوری فورس کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوج کسی اغوا، لبنان کی خود مختاری یا کسی اور کی خلاف ورزی میں سہولت فراہم کرنے میں ملوث نہیں ہے۔ غلط معلومات اور جھوٹی افواہیں پھیلانا غیر ذمہ دارانہ ہے اور امن دستوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے ایکسکیوز کو بتایا کہ اسرائیلی نیوی سیلز نے شمالی لبنان میں آپریشن کر کے اومات کو پکڑا ہے جو حزب اللہ کی بحری فوج کے سینئر رکن ہیں۔ لبنان نے اسرائیل پر آپریشن اور لبنانی پانیوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 18واں طیارہ آج اتوار کو بیروت روانہ ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیروت کے رفیق الحریری ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ پیک شامل ہیں۔ وزیر کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے سعودی عرب کی جانب سے فضائی پل قائم کیا گیا اور روزانہ کی اساس پر آج 18واں طیارہ بیروت روانہ ہوا ہے، جس میں غذائی اشیاء کے ساتھ ساتھ طبی سامان، کمبل، خیمے اور دوسرے اشیاء بھیجے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی العلا رائل کمیشن کا کہنا ہے کہ مملکت کے شمال مغربی علاقے میں آثار قدیمہ کی تلاش کے دوران کانسی دور کا قدیم گاؤں دریافت ہوا ہے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق ریاض میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دریافت ہوئے آثار قدیمہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شواہد سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جزیرہ عرب میں عہد رفتہ میں بڑی تعداد میں چراگاہوں کا رواج رہا تھا جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کو النتحت کہا جاتا تھا۔ اس کی تاریخ کے بارے میں خیال ہے کہ 2000 سے 2400 سال قبل مسیح یا اس سے بھی قدیم تھا۔ یہ گاؤں 2.5 ہیکٹر رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس کے اطراف میں 15 کلومیٹر طویل باؤنڈری وال تھی اور یہاں رہنے والوں کی تعداد 500 کے قریب رہی ہوگی۔ رائل کمیشن العلا گورنریٹ نے فرانسیسی ایجنسی برائے سائنسی تحقیق کے تعاون سے دریافت ہوئے گاؤں کا مطالعہ کرنے کے بعد رپورٹ پیش کی ہے۔ اس حوالے سے انکشافات سائنسی جریدے PLOS ONE میں شائع کیے گئے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیموں نے گاؤں کی تلاش کے پہلے مرحلے کا آغاز اکتوبر 2020 میں کیا تھا، جب وہاں معمولی آثار دیکھے گئے تھے، جس کے بعد علاقے کا بڑے پیمانے پر سروے کیا گیا اور حکمت عملی مرتب کرنے کے بعد گاؤں کی باقاعدہ دریافت کے کام کا آغاز ہوا۔ سعودی عرب کے باوقار نیوم پروجیکٹ میں ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر نہی احمد الحارثی کو عربین بزنس نے سال 2024 کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں عرب خواتین ایوارڈ پیش کیا۔ سبق نیوز کے مطابق یہ ایوارڈ ٹیکنالوجی اور دریافت میں ان کے مثالی کاموں پر دیا گیا۔ ڈاکٹر حارثی نیوم پروجیکٹ میں مصنوعی ذہانت اور ایڈوانس روبوٹک ٹیکنالوجی کے علاوہ انسان اور روبوٹس کے مابین رابطے پر مثالی تحقیق کی ہے، جس سے اس شعبے میں اہم پیش رفت ہوئی۔ ڈاکٹر نہی حارثی کا کردار محض ٹیکنالوجی کی ترقی تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ مختلف شعبوں میں بھی اہم اور سرکردہ رول ادا کرتی رہی ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کا جدید حل بھی پیش کیا، جو نیوم منصوبے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ واضح کہ ڈاکٹر حارثی کو اس سے قبل جرمن گاؤس سینٹر فار ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، جو مشرق وسطی کی سطح پر پہلی محقق کے طور پر انہیں دیا گیا۔ علاوہ ازیں انہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں پہلی خاتون کا ایوارڈ سال 2022 میں دیا گیا۔ ڈاکٹر حارثی وہ پہلی سعودی خاتون ہیں جنہیں ڈرون اڑانے کا لائسنس جاری کیا گیا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ ترکیہ بین الاقوامی نظام میں مقام حاصل کرنے کے لیے افریقہ کی حمایت کرتا ہے، جس کا وہ مستحق ہے۔ خاقان فیدان نے یہ بات جبوتی میں ترک افریقہ شراکت داری کی تیسری وزارتی جائزہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ نے ہمیشہ افریقی یونین کے G20 کا مستقل رکن بننے کی حمایت کی ہے۔ وزیر فیدان نے کہا کہ 2025 میں جنوبی افریقہ کی G20 صدارت بر اعظم کے لیے عالمی ایجنڈے پر اپنی ترجیحات کا اظہار کرنے کا ایک بہترین موقع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ بین الاقوامی نظام میں افریقہ کے جائز مقام کے حصول کی بھرپور حمایت کرتا ہے، یہ افریقہ کی آواز کو سننے کی حمایت کرتا ہے۔ فیدان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی نظام فی الحال عدم مساوات اور ناانصافیوں کا مؤثر جواب دینے سے قاصر ہے۔ خاقان فیدان نے کہا کہ یہ عدم تحفظ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اب دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو امن، استحکام اور انصاف فراہم نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامی نظام مشرق وسطی میں جاری انسانی تباہی کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بے لگام حملے سے علاقائی استحکام اور بین الاقوامی نظام کو بھی وسیع پیمانے پر خطرہ لاحق ہے۔
اسرائیل کے خلاف جبری اقدامات کیے جائیں۔ ہم نے اسرائیل کے خلاف اسلحے پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک پہل شروع کی ہے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں اسموک کی وجہ سے فضائی آلودگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ حکومت نے لاہور میں گرین لاک ڈاؤن سمیت پرائمری اسکولوں کو بھی ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP نے پاکستان کے لاہور شہر کے مختلف مقامات پر کوہر کی صورتحال کی تصویر کشی کی ہے۔ آج فضائی آلودگی کی سطح عالمی ادارہ صحت کی مقرر کردہ حد سے 80 گنا سے زیادہ بڑھ گئی۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموک کے باعث لاہور کے سرکاری اور نجی پرائمری اسکول ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ ہندوستان سے آلودگی کے آنے سے لاہور میں فضائی آلودگی کا انڈیکس 1000 تک پہنچ گیا ہے، جو کہ الارمنگ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور شہر میں حد نگاہ تقریباً 0 ہو چکی ہے اور شہریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ آلودگی کی موجودہ صورتحال سے عوام کی روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔